شهيد الملة علامة احسان الهي الزهير قائد ابن قائد علامة ابن علامة قائد الملة الإسلامية علامة ابتسام الهی زہیر چیئرمین قرآن سنہ کی گورنمنٹ پاکستان، ان سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لا کر ختم نبوت کے موضوع پر تفصیلی مدلل پرمغز گفتگو کرے۔ محترم علامہ ابتسام الہی زہیر صاحب۔ حضرات گرامی قدر، آج کے اس عظیم اجتماع میں جہاں میری جماعت کے بڑے بڑے جید علماء اور علم کے ستون بیٹھے ہوئے ہیں، در حقیقت میرے لیے بہت بڑی سعادت اور خوش نصیبی کا مقام ہے کہ جہاں پر مولانا عبدالعزیز نورستانی جیسے علم کے مضبوط ستون اور جہاں پر مولانا امین اللہ پشاوری جیسے عظیم ہمارے بڑے بھائی موجود ہوں، ان کی موجودگی کے اندر کوئی بات کرنا یقیناً سورج کے سامنے دیے کو روشن کرنے والی بات ہے، لیکن انشاءاللہ چونکہ حکم کا مقام ادب کے مقابلے میں فوق ہوتا ہے، اس لیے اپنی چند گزارشات کو اس حوالے سے آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، دنیا میں جو مقام ایمان کا ہے وہ کسی چیز کا نہیں۔ اگر انسان کے پاس دولت ہو اور ایمان نہ ہو تو قارون کا انجام آپ کے سامنے ہے۔ انسان کے پاس اقتدار ہو، ایمان نہ ہو تو فرعون کا انجام آپ کے سامنے ہے۔ انسان کے پاس قبیلہ کنبہ چہرہ مہرہ ہو لیکن ایمان نہ ہو تو ابو لہب کا انجام آپ کے سامنے ہے۔ انسان کے پاس جاگیر ہو، ایمان نہ ہو تو شداد کا انجام آپ کے سامنے ہے۔ انسان کے پاس عہدہ اور منصب ہو لیکن وہ ایمان سے محروم ہو تو حامان کا انجام آپ کے سامنے ہے۔ حضرات گرامی قدر، ایمان کی نعمت اتنی بڑی نعمت ہے کہ دنیا میں سب کچھ چھن جائے، ایمان باقی رہے تو انسان کا کچھ بھی نہیں چھنا۔ ایمان کے راستے سے لوگوں کو ہٹانے کے لیے ابلیس نے اللہ کے سامنے اس عدم کا اظہار کیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو آگے سے بھی بھٹکاؤں گا، پیچھے سے بھی بھٹکاؤں گا، دائیں اور بائیں سے بھی آؤں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی بڑی تعداد کے اندر ان میں سے لوگ ناشکرے ہوں گے، کافر ہوں گے۔ اور ایک بات جس کی قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے ہمیشہ اس بات نے میری توجہات کو اپنی طرف مبذول کروایا، ان میں سے قرآن مجید کی یہ بے مثال آیت بھی شامل ہے، وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور البتہ یقیناً ابلیس نے اپنا گمان پورا کر دکھایا، فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کی ایک جماعت یا ایک گروہ کے علاوہ سبھی اس کے تابعدار بن گئے۔ شیاطین کی ذریت، اس کے اعوان و انصار، اس کے رفقاء ہر دور کے اندر انسانوں کو صراط مستقیم سے بھٹکانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کرم فرمائی کی کہ انسانوں کے لیے جہاں پر صراط مستقیم کی وضاحت کے لیے انبیاء کو مبعوث فرمایا، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کے دروازے کو بھی کھلا رکھا۔ شیطان انسان کو ورگلانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن انسان ندامت کے آنسوؤں کو بہا کر اللہ کو پھر راضی کر لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اعلان فرما دیا، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اے میرے بندو جو اپنی جانوں پہ ظلم کر چکے ہو، جو اپنی جانوں کے پر ظلم کر چکے ہو، اپنی رحمت، میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔
میں سب کے سب گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ حضرات گرامی قدر، صراط مستقیم اس کی طلب انسان میں بڑی شدید ہونی چاہیے، اس لیے کہ دنیا کی کوئی مادی نعمت اس نعمت عظمیٰ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ایمان عزت پہ بھی مقدم ہے، مال پہ بھی مقدم ہے، صحت پہ بھی مقدم ہے، شہرت کے اوپر بھی مقدم ہے۔ ہر چیز ضائع ہو جائے، ایمان بچ جائے تو انسان کی کوئی چیز تلف نہیں ہوئی۔ حضرات گرامی قدر، یہ وہ داعیہ ہے اور یہ وہ جذبہ ہے جو انسانوں کو صراط مستقیم کے اوپر گامزن رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اسی صراط مستقیم کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے انبیاء رسول اللہ نے صبح کے دھندلکوں کو نہیں دیکھا، رات کے اندھیاروں کو نہیں دیکھا، چلچلاتی ہوئی گرمی کو نہیں دیکھا، ٹھٹرتی ہوئی سردی کو نہیں دیکھا۔ حضرت نوح کے اقوال قرآن مجید کے اندر اللہ نے سنہری حروف سے پرو دیے، انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اللہ میں نے صبح و شام تیرے دین کی طرف لوگوں کو دعوت دی ہے۔ حضرات گرامی قدر، انبیاء علیہ السلام کا یہ عظیم الشان سلسلہ لڑی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لڑی کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر تمام کر دیا اور اس امر کا اعلان فرما دیا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، حکمت والے قرآن کی قسم ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ رسولوں میں سے ہیں اور آپ ہی کا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ اور ایک اور مقام پہ اعلان ہوا، وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ نے جب بھی دعوت دی ہے صراط مستقیم کی دعوت دی ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ نے جب بھی رہنمائی کی ہے جادہ مستقیم کی رہنمائی کی ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ آج میں اپنے اکابر علماء کرام کی موجودگی کے اندر آپ کے سامنے حجیت حدیث کے حوالے سے بھی اور ختم نبوت کے حوالے سے بھی اپنی چند معروضات کو پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اور انشاءاللہ ادلہ کی روشنی میں، براہین کی روشنی میں اس بات کو وعدے کر کے جاؤں گا، جو حضرت رسول اللہ کی حدیث طیبہ کو نہیں مانتا، جو آپ کی سنت مطہرہ کو نہیں مانتا، جو آپ کے ارشادات عالیہ کو نہیں مانتا، جو آپ کی چال و ڈھال اور گفتار اور رفتار کو نہیں مانتا، جو آپ کے اسوہ کامل کو نہیں مانتا، جو آپ کے طریق مبارک کو نہیں مانتا، وہ بھی زندیق ہے۔ اور جو آپ کی ختم نبوت کو نہیں مانتا، جو آپ کو آخری نبی نہیں مانتا، جو آپ کو آخری رسول نہیں مانتا، جو آپ کو کائنات کا آخری ناطق وحی قائد نہیں مانتا، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے یہ بات بتلائیے، ذرا تجدید عزم کے طور پہ آپ سے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ منکر حدیث و سنت کا انشاءاللہ مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ اور حضرات گرامی قدر، کہ آپ چوکھٹے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ حضرات گرامی قدر، میں بات کو ذرا مزید آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ اکابر علماء موجود ہیں جنہوں نے علم کو حاصل کیا علماء سے حاصل کیا، جنہوں نے علم کو حاصل کیا شیوخ الحدیث سے حاصل کیا، جنہوں نے علم کو حاصل کیا قرائے کرام سے حاصل کیا، لیکن حضرات گرامی قدر، نبیوں کا منصب یہ نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اعلان فرماتے ہیں، ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء انہ علی حکیم۔ کوئی بشر اللہ سے کلام نہیں کر سکتا، لیکن نبی اللہ سے کلام کرتا ہے، جس کی تین صورتیں ہوتی ہیں۔ یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کے سینے کے اندر حقیقت کو القاء کرتا ہے، یا نبی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ پردے کی اوٹ سے کلام کرتا ہے۔
جیسے کوہ طور کے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ سے کلام کی، جیسے کوہ طور کے پر اللہ نے حضرت موسیٰ سے کلام کیا، اور جیسے معراج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ سے کلام کیا، او یرسل رسولا فیوحی بإذنہ ما یشاء، یا اللہ اپنے کسی فرشتے یعنی جبریل امین کو بھیجتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو اس نبی کے پاس لے کے آتے ہیں۔ چنانچہ نبی علم کہاں سے حاصل کرتا ہے؟ عرش والے سے حاصل کرتا ہے۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ۔ حضرات گرامی قدر، ہم نے علم کو حاصل کیا، علامہ شہید سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، حافظ محمد گوندلوی سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، حافظ عبد المنان بدیر آبادی سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، سید نذیر حسین محدث دیلوی سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، حضرت شاہ اسحاق سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، حضرت شاہ عبدالعزیز سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، حضرت شاہ ولی اللہ سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، حضرت شاہ عبد الرحیم سے حاصل کیا۔ بات بڑھتی بڑھتی امیر المومنین فی الحدیث، حجت اللہ فی الارض، جبل الحفظ، آیت من آیت اللہ، حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ تک پہنچی۔ بات بڑھتی بڑھتی امیر المومنین فی الحدیث، حجت اللہ فی الارض، جبل الحفظ، آیت من آیت اللہ، حضرت امام بخاری تک پہنچی۔ انہوں نے علم کو حاصل کیا، ترجمان سنت احمد ابن حنبل سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا۔ امام علم و حلم حضرت شافعی سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا۔ امام دار الہجرہ حضرت امام مالک سے حاصل کیا، انہوں نے حاصل کیا۔ شیخ القرہ حضرت امام نافع سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا۔ محدث ملت حضرت عبداللہ ابن عمر سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا، لیکن جب حضور کی باری آئی، حضور نے علم کو حاصل کیا، نہ کالج سے حاصل کیا، نہ یونیورسٹی سے حاصل کیا، نہ مکتب سے حاصل کیا، نہ مدرسے سے حاصل کیا۔ حضور نے علم کو حاصل کیا، علیم سے حاصل کیا، علام سے حاصل کیا، خبیر سے حاصل کیا، بصیر سے حاصل کیا، سمیع سے حاصل کیا۔ اللہ کا علم کیا ہے؟ لا یضل ربی ولا ینسا، نہ میرا پروردگار کبھی بھولا ہے نہ کبھی اس نے غلطی کھائی ہے۔ اور حضور کا علم کیا ہے؟ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، ہر شخص اپنی مرضی کے ساتھ بولتا تھا، لیکن مصطفیٰ علیہ السلام عرش والے کی وحی کی وجہ سے بولتے تھے۔ حضرات گرامی قدر، اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں اس بات کو بھی نقل فرما دیا، وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا نَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ، جو کافر قرآن مجید کے منکر تھے، وہ قرآن مجید کی دعوت توحید کو دیکھ کر، قرآن مجید کی آیات بینات کو دیکھ کر حضرت اقدس حضرت رسول اللہ کی بارگاہ میں آ کے یہ بات کہتے تھے، قرآن مجید کو تبدیل کرو یا اس کے اندر اس کے مضامین میں تھوڑی بہت ترمیم کرو۔ حضرت رسول اللہ کا جواب کیا تھا؟ عرش والے نے کہا، قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي، میں اس قرآن مجید میں اپنی مرضی کے ساتھ کمی بیشی کرنے کا مجاز نہیں ہوں، میں تو عرش کے رب کی وحی کتابیں ہوں جو پروردگار میرے سینے کے پر اتارتے ہیں جبریل امی کے ذریعے، میں تو اسی کو آگے بڑھاتا ہوں، میں تو اسی کو آگے پھیلاتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، اب بات سمجھنے کی بات یہ ہے، اللہ نے قرآن کو کہاں پہ اتارا؟ اللہ نے قرآن کو کسی پہاڑ پہ نہیں اتارا، اللہ نے قرآن مجید کو کسی چٹان پہ نہیں اتارا، اللہ نے قرآن مجید کو کسی پتھر پہ نہیں اتارا۔ کہاں اترا قرآن مجید؟ ہر سینہ نشیمن نہیں جبریل امی کا، کل من کانا عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ،
جبریل امین اس کو لے کے آئے ہیں عرش والے کے حکم سے، آپ کے سینہ مبارک پہ لے کے آئے۔ حضرات گرامی قدر، جس کے سینے پہ اترا اس کو اللہ نے اس قرآن مجید کی مراد کو بھی سمجھا دیا، اس کے مقاصد کو بھی سمجھا دیا، اس کے اوپر عمل کرنے کا طریقہ بھی سمجھا دیا، اس کی آیات کے اجمال کی تشریح کو بھی سمجھا دیا، اس کی تشریح کو بھی سمجھا دیا۔ چنانچہ آج میں نے نکتہ علماء حق کی موجودگی میں آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں۔ کائنات کے اندر حقیقی اختلاف اگر کسی بات کے اوپر ہے تو قرآن مجید کے اس کی تفسیر و توضیح کرنے کے اختیار پہ اختلاف ہے۔ مرزائیوں کے نزدیک غلام احمد قادیانی قرآن ناطق کا نام ہے، اور اسماعیلیوں کے نزدیک آغا خان جو ہے وہ قرآن ناطق کا نام ہے، اور بابیوں کے نزدیک حسین علی محمد باب جو ہے وہ قرآن ناطق کا نام ہے، اور بہائیوں کے نزدیک حسین علی مادندانی قرآن ناطق کا نام ہے۔ لیکن یہ اعداد اگر حاصل ہوا، آل الحدیث کو حاصل ہوا، اہل سنت کی عظیم الشان جماعت کو حاصل ہوا، ہمارے نزدیک قرآن ناطق یا قرآن مجید کی حقیقی تفسیر کرنے کا حق اگر کسی کو حاصل ہے تو حضرت رسول اللہ کو حاصل ہے، کائنات کے امام کو حاصل ہے، سیدنا بشیر کو حاصل ہے، سیدنا نذیر کو حاصل ہے۔ کائنات میں ہر شخص خطا اور صحب کا اس کے ساتھ صدور ہو سکتا ہے، لیکن امور شریعہ کے اندر کامل اور مکمل اگر کسی کی بات ہے تو حضرت رسول اللہ کی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی قدر، جو لوگ قرآن مجید کی آیات بینات سے استفادے کی بات کرتے ہیں اور حضرت رسول اللہ کی سنت سے اغماض برتنا چاہتے ہیں اور آپ کی سنت کو نظر انداز کرنا چاہتے ہیں، ان کو منزل نہیں مل سکتی، ان کو مطلوب و مقصود نہیں مل سکتا، ان کو سیدھا راستہ نہیں مل سکتا۔ حضرات گرامی قدر، اس لیے کہ پروردگار عالم نے اس امر کا اعلان فرما دیا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ حضور کے قلب کے اوپر جس قرآن کو اتارا گیا اس کے بیان کا علم بھی حضور کی ذات کو ہے، اس کی تشریح و تفسیر کا علم بھی حضرت رسول اللہ کی ذات کو ہے، اس کے معنی اور مطالب کا علم بھی حضرت رسول اللہ کی ذات کو ہے۔ اگر قرآن مجید کو فقط قرآن کے ساتھ اس کے ساتھ جو ہے اپنے آپ کو وابستہ کر کے اور حدیث مصطفیٰ کے چیپٹر کو کلوز کر کے کوئی بندہ صراط مستقیم پہ چلنا چاہے کبھی بھی نہیں چل سکتا۔ حضرات گرامی قدر، دو چار مثالیں آپ حضرات کے سامنے رکھ کے اس موضوع کو کلوز کر کے ختم نبوت کی بات بھی کرنا چاہوں گا۔ حضرات گرامی قدر، قرآن مجید کے اندر سورہ لہب موجود ہے کہ نہیں ہے؟ حضرات گرامی قدر، آپ نے سورہ لہب کا مطالعہ کیا کہ نہیں کیا؟ عرش والے نے کیا کہا؟ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ اللہ نے ابو لہب کی تباہی کا ذکر کیا، اس کے مال و متاع کے باوجود اس کی ناکامی کا ذکر کیا، اس کی بیوی کی گمراہی کا ذکر کیا، اس کے گلے میں آگ کے ہار کا ذکر کیا۔ آپ فقط قرآن مجید کی بات کرتے ہیں، احادیث طیبہ کو ایک طرف رکھنا چاہتے ہیں۔ مجھے بتلا دیجئے قرآن مجید سے ابو لہب کون تھا؟ ابو لہب کا جرم کیا تھا؟ ابو لہب کے پر اللہ کا عطاب کیوں آیا؟ ابو لہب کے پر اللہ کی پکڑ کیوں آئی؟ حضرات گرامی قدر، احادیث سے ہمیں معلوم ہوا وہ نبی کا سگا چچا تھا، دعوت توحید کو ٹھکرانے والا تھا، پیغام ہدایت سے چشم پوشی کرنے والا تھا، اللہ کے پیغام کو نظر انداز کرنے والا تھا۔ حضرات گرامی قدر، جو فقط قرآن کی بات کرتا ہے وہ تو ابو لہب کا تعارف بھی نہیں کروا سکتا۔ حضرات گرامی قدر، اصحاب الفیل جنہوں نے ابرہا کی قیادت کے اندر بیت اللہ شریف کے پر حملہ کیا، اللہ نے اس حملے کو ناکام و نامراد بنا دیا۔ اللہ نے قرآن مجید کی سورہ فیل میں حقیقت کا ذکر کیا، الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امر کا اعلان فرماتے ہیں، ہاتھی والوں کا لشکر ناکام ہوا، اللہ نے ان کے مکر کو پلٹا کے رکھ دیا۔
اللہ نے ان کے اوپر پرندوں کے جھنڈوں کو مسلط کر دیا جو ان کے اوپر پتھر کی رمی کرتے رہے، جنہوں نے ان کو بھوسے کی طرح، جو پسے ہوئے بھوسے کی طرح اور کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ان کو کچرا بنا دیا۔ حضرات گرامی قدر، جو حدیث طیبہ کو نہیں مانتا، جو سنت مطہرہ کو نہیں مانتا، جو آقا کے ارشادات عالیہ کو نہیں مانتا، قرآن مجید میں اصحاب الفیل کے جرم کو ثابت کر دے، قرآن مجید میں اصحاب الفیل کا تعارف ہی کروا دے، وہ تعارف کروانے کے اوپر قاصر ہے۔ حضرات گرامی قدر، پروردگار عالم نے اس بات کا حکم دیا، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین، نمازوں کو ادا کیا کرو، درمیانی نماز کی حفاظت کیا کرو۔ ایک بندہ ہے جو قرآن مجید کو کافی سمجھتا ہے، سنت مطہرہ سے رجوع نہیں کرتا، وہ ایمانداری سے بتلائے درمیانی نماز کس کو کہتے ہیں۔ اور حضرات گرامی قدر، درمیانی نماز کی بات تو ایک طرف رہی، وہ فجر کی نماز کی رکعتوں کو ثابت نہیں کر سکتا، وہ ظہر کی نماز کی رکعتوں کو ثابت نہیں کر سکتا، وہ مغرب کی نماز کی رکعتوں کو ثابت نہیں کر سکتا، وہ عشاء کی نماز کی رکعتوں کو ثابت نہیں کر سکتا۔ اللہ نے قرآن مجید میں اس بات کا حکم دیا، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اللہ نے تہجد کے قیام کا حضرت رسول اللہ کے اوپر جو تھا اس کو آپ کے لیے لازم قرار دے کے مقام محمود کی طرف آپ کی نوید سنائی، بشارت دی۔ حضرات گرامی قدر، وہ تہجد کی نماز جو 8 رکعتوں کے اوپر مشتمل تھی، جس کے ساتھ کبھی 3 وتر ہوتے تھے اور کبھی 5 وتر ہوتے تھے، سیدہ ام سلمہ کے گھر میں 13 رکعتیں ہوتی تھیں، اور سیدہ صدیقہ کائنات کے کاشانہ مبارک کے اوپر جو 11 رکعتیں ہوتی تھیں، کائنات کے سارے منکر حدیث جمع ہو جائیں تہجد کی رکعتوں کو ثابت نہیں کر سکتے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کا ذکر کیا، الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ حج کے مہینے معلوم ہیں، جو ان مہینے کے اندر احرام کو باندھ لے گا اور حج کا قصد کر لے گا، اس کا حج ہو جائے گا۔ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، حج کے اندر بے حیائی کی بات نہیں ہونی چاہیے، لڑائی جھگڑے کی بات نہیں ہونی چاہیے، فسق و فجور کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ حج کے مہینے حدیث طیبہ نے ہمیں بتلایا، شوال ہے، ذیقعدہ ہے، ذی الحج ہے، جو ان مہینوں میں حج کا احرام باندھے گا، چاہے حج قران کا باندھے یا حج تمتع کا باندھے، اس کا حج ہو جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، جو حدیث طیبہ کو نہیں مانتے، جو سنت مطہرہ کو نہیں مانتے، وہ جتنا مرضی زور لگا لے، حج کے مہینوں کا تعین نہیں کر سکتے۔ ذی الحج جس کا نام ہی حج کے اوپر ہے، جس کی 8 تاریخ کو یوم الترویہ ہوتا ہے اور 9 تاریخ کو یوم عرفہ ہوتا ہے اور 10 کو یوم النار ہوتا ہے اور 11 12 13 کو ایام تشریق ہوتے ہیں، روئے زمین کے سارے منکر حدیث جمع ہو جائیں، 8 سے 13 کے نصاب کا ذکر اس کو کرنے کی پوزیشن ہی کے اندر نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ نے قرآن مجید میں اس بات کا ذکر کیا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صفا مروہ کو اپنا شاعر قرار دیتے ہیں اور ان کے طواف کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، طواف ظاہری طور کے اوپر چکر کی تکمیل کا نام ہے۔ اگر صفا سے شروع ہوگا، مروہ سے گھوم کے صفا کے اوپر آئیں گے تو ایک چکر طواف کا اصولی طور پر مکمل ہونا چاہیے، لیکن حدیث مصطفیٰ نے ہمیں سمجھایا طواف اس طرح نہیں ہوتا۔ بیت اللہ کا طواف تو اس مقام سے شروع ہو کر جس کو ہم جو ہے حجر اسود کا مقام کہتے ہیں، اسی کے اوپر آ کے مکمل ہوتا ہے، لیکن صفا مروہ کا طواف اس طرح مکمل نہیں ہوتا۔ صفا سے نکل کے مروہ پہ جائیں، ایک چکر گزر جائے گا، مروہ سے گھوم کے صفا کے اوپر آئیں، دوسرا چکر مکمل ہو جائے گا، پھر آپ صفا سے مروہ پہ جائیں، تیسرا چکر مکمل ہو جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، صفا مروہ کے اللہ نے طواف کا حکم دیا، حضرت رسول اللہ کے ارشادات نے ہمیں 7 چکروں کی تفصیل کا ہمیں ہمارے سامنے توضیح فرما دی۔ حضرات گرامی قدر، کائنات کا کوئی منکر حدیث 3 چکر 5 چکر 7 9 11 چکروں کی وضاحت نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید کی اجمال کو تشریح کی ضرورت ہے، قرآن مجید کے اجمال کو توضیح کی ضرورت ہے، قرآن مجید کے اجمال کو تفسیر کی ضرورت ہے۔ حضرات گرامی قدر، کائنات کے اندر مفسر قرآن جس کی ہر بات حجت ہے، جس کی ہر بات دلیل ہے، جس کی ہر بات آئین ہے، جس کی ہر بات قانون ہے، وہ تنہا مصطفیٰ کی ذات ہے۔ حضرات گرامی قدر،
تو قرآن مجید کے احکامات کے پر عمل کرنے کے لیے حدیث کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ حضرات گرامی قدر، آپ اس پورے علاقے کے اندر خیبر پختونخوا اور پاکستان کے چپے چپے میں اس پیغام کو انشاءاللہ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ حضرات گرامی قدر، اب اگلی بات بھی سن لیجئے، حضرت رسول اللہ بن کے آئے، اسوہ ایک کامل بن کے آئے، نمونہ ایک کامل بن کے آئے۔ اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے حضور کی بات کو ماننا ہے اس نے آپ کی بات کو نہیں ماننا بلکہ عرش والے کی بات کو ماننا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، جو نبی ہوتا ہے، جو رسول ہوتا ہے، اس کی ہر بات کو ماننا لازم ہوتا ہے، اس کی اطاعت کرنا یہ ضروری ہوتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ مطاع ہیں، حضرت رسول اللہ مقتدا ہیں، حضرت رسول اللہ امام ہیں، حضرت رسول اللہ قائد ہیں، حضرت رسول اللہ بشیر ہیں، حضرت رسول اللہ نذیر ہیں۔ کس کے لیے بشیر ہیں، کس کے لیے نذیر ہیں؟ اللہ نے سمر کا اعلان فرما دیا، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، آپ پوری کائنات کے لیے بشیر و نذیر ہیں۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کائنات کے لوگوں سن لو، آج وہ آیا ہے جو ایک عشرے کا بڑا بن کے نہیں آیا، ربع صدی کا بڑا بن کے نہیں آیا، نصف صدی کا بڑا بن کے نہیں آیا، ایک صدی کا بڑا بن کے نہیں آیا، 5 صدیوں کا بڑا بن کے نہیں آیا، 1000 برس کا بڑا بن کے نہیں آیا، مکیوں کا بڑا بن کے نہیں آیا، حجازیوں کا بڑا بن کے نہیں آیا، کرشیوں کا بڑا بن کے نہیں آیا، بھوروں کا بڑا بن کے نہیں آیا، کالوں کا بڑا بن کے نہیں آیا، سرخوں کا بڑا بن کے نہیں آیا، سپیدوں کا بڑا بن کے نہیں آیا، بلکہ آج وہ آیا جو سارے زمانوں کا بڑا بن کے آیا، سارے مکانوں کا بڑا بن کے آیا۔ حضرات گرامی قدر، اور اللہ نے یہ بھی فرما دیا، جس طرح اس کی بات کے مقابلے میں کسی کی بات نہیں چل سکتی، جس طرح اس کی حدیث کے مقابلے میں کسی کے فرمان کی کوئی اہمیت و حیثیت نہیں، اللہ نے وعدے فرما دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کائنات کے لوگوں سن لو، اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، جو بھی اس کے بعد دعوی نبوت کرے گا، چاہے مسلمہ کذاب ہو، چاہے اسود انسی ہو، چاہے راشد الخلیفہ ہو، چاہے علی جا محمد ہو، چاہے حسین علی مادندانی ہو، چاہے علی محمد باب ہو، چاہے غلام احمد قادیانی ہو، اس پہ لعنتیں برستی رہیں گی، مگر حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ حضرات گرامی قدر، اس لیے کہ جس طرح کسی شخص کے 2 باپ نہیں ہو سکتے، کسی امت کے 2 رسول بھی نہیں ہو سکتے۔ حضرات گرامی قدر، ہم آپ کے سامنے اس بات کو رکھنا چاہتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے علا وجہ البصیرت رہتی دنیا تک فرمان اگر باقی رہے گا مصطفیٰ کا باقی رہے گا، حدیث اگر باقی رہے گی مصطفیٰ کی باقی رہے گی۔ حضرت رسول اللہ نے خود اس امر کا اعلان فرما دیا، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ قادیانی لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے بات کہتے ہیں، اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تو قرب قیامت آئیں گے، ہاں عیسیٰ علیہ السلام ضرور آئیں گے، اللہ کے فضل و کرم سے شرقی مینار کے اوپر ضرور اتریں گے، آپ جو ہے دجال کو ضرور قتل کریں گے، آپ خنزیر کو ضرور قتل کریں گے، صلیب کو توڑیں گے، لیکن قادیانی مرتدو بے ایمانو زندیقو ملحدو، ہم تمہارے سامنے اس بات کو رکھنا چاہتے ہیں، عیسیٰ کو نبوت حضور کے بعد نہیں ملی بلکہ حضور سے پہلے ملی تھی۔ آپ جولی مریم کے اندر موجود تھے، بستی کے لوگوں نے کہا، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، اے ہارون کی بہن عمران کی بیٹی، نہ تیرا باپ برا آدمی تھا، نہ تیری ماں نے خیانت کی تھی۔ فاشارت الی، اپنی انگلی کا اشارہ سیدنا عیسیٰ کی طرف فرما دیا، کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس سے کیسے کلام کریں جس کو جھولا بھی جھولنا نہیں آتا۔ حضرات گرامی قدر، جھولی مریم میں سے سیدنا عیسیٰ نے سمر کا اعلان فرما دیا، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے، نبوت بھی دی ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے دعوی نبوت کیا، حضور کے بعد کیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی ہے، حضور سے پہلے ملی ہے۔ پہلے جس کو نبوت مل چکی ہے اس کا نام دفتر نبوت سے نکل نہیں سکتا، اور جو بعد میں دعوی نبوت کرے اس کا نام دفتر نبوت میں شامل ہو نہیں سکتا۔
اللہ کے فضل و کرم سے یہ فتویٰ اکابر علماء اہل سنت کا فتویٰ ہے، اور میرے مسلک کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ شیخ الکل سید نذیر حسین محدث دہلوی نے اور مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ نے اور مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ نے اور ابراہیم میر سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ نے اور حافظ عبداللہ روپڑی رحمت اللہ علیہ نے اور حافظ محمد گوندلوی رحمت اللہ علیہ نے اور حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ نے اور حضرت ابراہیم کمیر پوری رحمت اللہ علیہ نے اور اکابر علماء اسلام کا فتویٰ ہے، جو حضور کو آخری نبی نہیں مانتا، جو حضور کو آخری رسول نہیں مانتا، جو آپ کے بعد کسی اور کو نبی یا رسول مانتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ حضرات گرامی قدر، اس بات کے اوپر پاکستان کی قومی اسمبلی نے قانونی طور کے پر مہر تصدیق کو لگا دیا، جو حضرت رسول اللہ کو آخری نبی نہیں مانتا، جو آپ کو آخری رسول نہیں مانتا، اور آپ کے بعد دعوی نبوت کرنے والے کوئی نبی مانے، امام مانے، مجدد مانے، مسلم مانے، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ حضرات گرامی قدر، آئے دن قادیانی اپنے دام تصویر کے اندر اہل سنت کا لبادہ اوڑھ کر اور اپنے آپ کو سنی مسلمان قرار دے کر لوگوں کے ایمانوں کے اوپر شبہون مارنے کے لیے جھوٹے سچے دعوے کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ان کا ہر دعویٰ باطل ہے، ان کا ہر دعویٰ جھوٹا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کے اندر امتناع قادیانی آرڈیننس کے بعد قادیانی اپنے عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتا، اپنی مشق کو، اپنی ایکسرسائز کو نماز نہیں کہہ سکتا، اپنی باطل اور جعلی کتابوں کو تفسیر آیات بینات کے نام سے اور شرح السنہ کے نام سے نشر نہیں کر سکتا۔ حالیہ ایام کے اندر پاکستان کے چیف جسٹس کا کچھ جھکاؤ پیدا ہوا، اکابر علماء اہل سنت نے اور اکابر علماء اسلام نے سپریم کورٹ کے کٹہرے میں پہنچ کر اس بات کو ثابت کر دیا، جو حضور کی ختم نبوت کے منکر کے لٹریچر کو نشر و اشاعت کرنے کی اجازت دے گا۔ حضرت رسول اللہ کے پروانے کٹ مریں گے، مگر اس بات کی اجازت دینا گوارا نہیں کر سکتے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے میری تنظیم قرآن و سنہ موومنٹ بھی اللہ کے فضل و کرم سے حجیت حدیث، سنت مطہرہ کی عظمت اور اس کی رفت اور اللہ کے فضل و کرم سے ختم نبوت کے عظیم الشان مشن کی پاسبانی کے لیے برسر پیکار ہے، برسر میدان ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ نقطہ نظر ہے، زندگی انفرادی ہو، زندگی معاشی ہو، زندگی کاروباری ہو، زندگی سماجی ہو، زندگی سیاسی ہو، پوری کائنات کے اندر کوئی شخص بھی حضرت رسول اللہ کے ایسا مقتدا نہیں ہو سکتا۔ حضرت رسول اللہ ہمارے امام ہیں، وہ مسجد میں بھی امام ہیں، وہ بازار کے بھی امام، وہ پروں کے بھی امام ہیں، وہ پنچایت کے بھی امام، وہ نظر کے بھی امام ہیں، وہ فکر کے بھی امام، وہ حلیے کے بھی امام ہیں، وہ لباس کے بھی امام، اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ ریاست کے بھی امام، ہر قانون کے بھی امام۔ حضرات گرامی قدر، ملکی آئین اور قانون کا ہم ادب اور احترام کرنے والے ہیں اور آئین و قانون سے بغاوت اور اس سے انحراف کی دعوت کبھی بھی نہیں دیتے، لیکن ہماری ایک بات جو آج جو ہے جس کو ہم بتلا دینا چاہتے ہیں، اپنے موقف کا اظہار برملا طور پہ کر دینا چاہتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اگر کہیں ڈیم اور پل بنانے کی بات ہوگی، قومی اسمبلی کی اکثریت کی رائے کو تسلیم کیا جائے گا، اگر فنڈز کو لگانے کی بات ہوگی ان کی بات کے اوپر غور کیا جائے گا، اگر اختیارات میں توازن کی بات ہوگی ان کی بات کو توجہ کے ساتھ سنا جائے گا، اگر عدلیہ اور فوج اور اسی طرح حکمرانوں کے درمیان اختیارات کے توازن کے اوپر قومی اسمبلی کا فیصلہ ہوگا اس کو تسلیم کیا جائے گا، مگر قومی اسمبلی کے ممبران کی اکثریت نہیں، پوری قومی اسمبلی بھی جمع ہو جائے اور سید ولد آدم حضرت رسول اللہ کی ایک حدیث کے علاوہ قرارداد پیش کرے، قومی اسمبلی کے فیصلے کو جوتے کی نوک پہ اڑا دیا جائے گا اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے پر آج کو نہیں آنے دیا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے حجیت حدیث کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنے والے اور ختم نبوت کی دعوت کو عام کرنے والے یہاں پر اکابر علماء اسلام موجود ہیں۔ مجھے آپ یہ بات بتلائیے کہ آپ حجیت حدیث کے منکر یعنی منکرین حدیث اور اسی طرح منکرین ختم نبوت کی سازشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ دلائل اور براہین کے ساتھ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ اور اکابر علماء اسلام کی ابتدا کے اندر سب باندھ کر ان کے مقابلے میں سینہ تان کے میدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ انشاءاللہ شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔